احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فیروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان سعادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ اور آخرت کے لیے ہم سب کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ گزشتہ 4 خطبات جمعہ میں آپ نے عباد الرحمن کی شان کو سماعت کیا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی شان اور ان کے مقام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور استشہاد کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا۔ ایک تو ساتھیوں نے فرمائش کی کہ یہ جو نیکسٹ جمعۃ المبارک ہے یہ حضور علیہ السلام کی شفاعت پر ہم سننا چاہتے ہیں، تو آج کی اس نشست میں ایک آدھ حدیث پاک حضور علیہ السلام کے مقام شفاعت پر آپ کی دوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیدوار بنائے، آمین آمین ثم آمین۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے اس کے نزدیک جو شفاعت کرے، یعنی اللہ کے نزدیک کوئی ایسا نہیں ہے جو شفاعت کر سکے۔ اگر پھر اس کی خود تخصیص فرما دی، الا باذنہ، ہاں مگر ایک شخصیت ایسی ہے جو اللہ کے حکم سے اس دن شفاعت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دنیا، یہ کائنات، یہ رنگینیاں، یہ لیل و نہار، یہ شجر و ثمر، بحر و بر، اللہ نے تخلیق کیے، انسان بنائے، انسان کے لیے پھر انسان کو بے آب و گیا ہنگمگین چھوڑا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اللہ پاک نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو مبعوث کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، پھر جب انبیاء کا سلسلہ، ایک کا سلسلہ ختم ہوتا تو دوسرا تشریف لے آتا، دوسرا جاتا تو تیسرا تشریف لے آتا، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجتا، اس نبی کو ایسے نہیں بھیجتا بلکہ اس کو اختیار دے کے بھیجتا۔ جس کو ایک امت کا رہنما اور پیشوا اللہ نے بنا کے بھیجا، کیا خیال ہے اس کو اللہ بغیر اختیار کے بھیج دیتا ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی شریعتوں سے، وہ جو کتابیں لے کے آئے ان سے قوم کی تبلیغ اور رہنمائی کا سلسلہ کیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، اکثریت ایمان لائے، کلمہ پڑھا دور حاضر، اور اس دور میں جس نبی کے دور میں وہ
براجمان تھے، نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نبی کی تعلیمات کو فالو کیا، اللہ نے ان کے لیے تو فرمایا کہ انہیں جنت کی بشارت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ بشارت کے زمرے میں نہیں آئے، انہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن ایسے کام نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ خود بخود اس قابل ہوں کہ اللہ انہیں جنت کے نیچے جاری نہروں کی خوشخبریاں سنائے۔ پھر اللہ پاک نے اس امت کے انبیاء کو، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے آقا جان عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو امت بخشوا لیں، چاہیں تو شفاعت کا حق لے لیں۔ یہ حدیث متواتر ہے، متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جو قرآن کی آیات کے برابر جس کی شان ہوتی ہے، یعنی ہر دور میں، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، چاہے تابعین کا دور ہو، چاہے تبع تابعی کا دور ہو، ہر دور میں اس کو روایت کرنے والے کثرت سے لوگ موجود ہیں۔ حدیث متواتر، حدیث کی کئی اقسام ہیں، حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث غریب ہے، حدیث معضل ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث غیر صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے۔ ان تمامی حدیث کی اقسام میں جو سب سے بڑھ کر جس حدیث کو رکھا گیا قرآن مجید کے بعد، وہ حدیث متواتر ہے۔ اور یہ جو میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث متواتر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب التوحید کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرت بین اذا دخل نصف امت و بین الشفاعہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا، حبیب آپ کو یہ اختیار ہے، چاہیں تو آپ نصف امت، آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا لیں، وبین الشفاعہ، چاہیں تو شفاعت کا حق لیں۔ اب یہ حدیث متواتر ہے، میں نے کتاب التوحید بخاری کا ریفرنس دیا۔ آج کے اس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی سفارش کا انکار کرتے ہیں۔ حضور نے متواتر حدیث کتاب، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اختیار دیا گیا، چاہیں تو آپ آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت داخل کروا لیں، یا چاہیں تو حق شفاعت کو لیں۔ فاخترت الشفاعہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حق شفاعت کو قبول کر لیا، میں نے آدھی امت والا سودا قبول نہیں کیا، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا۔ حضور نہیں چاہتے تھے میرا کوئی امتی پیچھے رہ جائے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک کو ایکسپلین کیا، اذا ترون علی المتقین، کیا یہ حق شفاعت میں نے متقی لوگوں کے لیے دیا، یہ حق شفاعت میں نے پرہیزگاروں کے لیے دیا؟ آقا کائنات نے فرمایا لکن للمسلمین للخطائین، آقا کائنات نے فرمایا یہ حق شفاعت عبادت گزاروں کے لیے نہیں ہے، اطاعت شعاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حق شفاعت تو میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے دیا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کی نہیں چل رہی ہوگی، حضور علیہ السلام اپنی شفاعت سے اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے کا مسافر بنا۔ سبحان اللہ۔ امام نجار نے تاریخ مدینہ کے اندر حضرت کعب الاحبار کے حوالے سے بھی یہ حدیث پاک روایت کی، اور یہ حضرت کعب الاحبار بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے آگے کئی صحابہ نے ان سے حدیث پاک روایت کی۔ حضرت کعب الاحبار، امام نجار تاریخ مدینہ کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، رش کریں اپنی قسمت پر کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اذا انشقت عنہ الارض، قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے پورا نقشہ کھینچا، میدان محشر کیسے سجے گا، کس انداز میں میں شفاعت کروں گا،
اور کیسے میرے امتی بخشش کا مجدہ لے کر جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میری قبر کھلے گی تو آقا کائنات نے ارشاد فرمایا میں قبر سے باہر بعد میں نکلوں گا، 70,000 نورانی فرشتوں کا جھرمٹ قبر کے ارد گرد میرے استقبال کے لیے پہلے موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70,000 نوریوں کا وہ جلوس، وہ جھرمٹ، وہ اندو حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے براجمان ہوگا۔ آقا کائنات، جانے کائنات، رحمت کائنات حضور علیہ السلام جب قبر سے باہر آئیں گے تو حضور علیہ السلام کو آواز آئے گی، اے پیارے حبیب یحشر الناس انہو راقب البراق۔ حبیب کوئی پریورٹی ہونی چاہیے، کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے، سارے عالیان معاشر پیدل چل رہے ہیں، حبیب آپ پیدل نہ چلیں، انہو راقب البراق، حبیب آپ براق پہ براجمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کو سواری پہ، براق پہ سوار کیا جائے گا۔ جنت کی یہ سواری براق ہے۔ جنت کے اندر افتتاح کیا گیا تو حضور علیہ السلام سے کیا گیا، کل قیامت کے دن اس کا آغاز اور اس کا افتتاح ہوگا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا۔ حضور علیہ السلام سواری پہ براجمان ہوں گے۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک ٹیلے پہ آؤں گا، دیکھوں گا ایک ٹیلے پہ میری امت براجمان ہوگی، میں امت کے ساتھ ہم کلام ہوں گا، امت کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں گا، اچانک اللہ اپنی شایان شان کے مطابق مجھے سبز رنگ کا ایک حلہ، ایک جبہ پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبز رنگ کا مجھے جبہ پہنا دیا جائے گا، اور جبہ جب میں پہن لوں گا اپنی امت سے ہم کلام ہونے کے بعد، یحشر الناس، سارے اہلیان معاشر، آپ جانتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج ہماری سائنس کیا کہتی ہے، ہمارے ویسے یہ علم الکلام کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو سورج ہے یہ کون سے آسمان پہ ہے؟ چوتھے آسمان پہ ہے یہ سورج۔ سورج یہ جو چمک رہا ہے، جس کی روشنی سے یہ دنیا روشن ہے، یہ چوتھے آسمان پہ ہے، اور اس سورج کا رخ اوپر ہے، اس نے پشت کی ہوئی ہے زمین کی طرف۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا سورج پھر سوا نیزے پہ آ جائے گا اور زمین یہ ختم، زمین کو سمیٹ دیا جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی، اوپر سے سورج کی تپش، نیچے سے تانبا گرم ہوگا، اور اس انداز میں نفسا نفسی کا عالم، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے پسینے میں مستغرق ہے۔ یحشر الناس، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، اور جب اس قدر حالت کو دیکھیں گے تو سارے لوگ جمع ہو کر آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انت ابو الناس، اے آدم آپ انسانیت کے باپ ہیں، نقطۂ آغاز ہیں۔ آج اللہ کی قہاریت اوج کمال پہ ہے، آج اللہ کی صفت جبار بھی منتہا پہ ہے، مہربانی فرمائیں ہماری شفاعت کریں، ہمیں سہولت لے کے دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج کا دن میرا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی اور کا دن ہے۔ سارے وہ معاشر کے لوگ جمع ہو کر پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ تو آدم ثانی ہیں، آپ آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کا جو نقطۂ آغاز ہوا وہ آپ سے ہوا، آپ ہمیں شفاعت کریں، ہمیں سہولت لے کے دیں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، موسیٰ کے پاس، جناب ابراہیم و اسماعیل کے پاس، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس، سارے پھر پھراک کے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کا دن میرا دن نہیں ہے، کسی اور کا دن ہے۔ ہاں ایک تمہیں جگہ کا بتاتا ہوں، وہاں پہ جانا تمہارا کام ہے، تمہاری بگڑی کو بنانا اس کا کام ہے۔ فیاتون محمد، تم محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
سارے محشر کے لوگ جمع ہو کر پھر میرے پاس آ جائیں گے. فیقولون یا محمد، اور کہیں گے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ہمیں اوروں کے دروازے پہ بھیجتے رہے. ہم آدم کے پاس گئے، اس نے کہا نوح کے پاس جاؤ. نوح کے پاس گئے، اس نے کہا موسیٰ کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. سارے ہمیں اوروں کے دروازے پہ بھیجتے رہے. آقا آپ کے بعد تو کوئی دروازے ہی نہیں، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ انت نبی اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے امتی خون گما کے میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا آنا لہا آنا لہا آنا لہا، ہاں اب تم صحیح دروازے پہ آ گئے ہو، میں تمہیں سہولت لے کے دیتا ہوں، میں تمہاری بخشش و مغفرت کی سفارش کرتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ پاک کی ذات جانتی تھی کہ شفاعت کرنی محمد مصطفیٰ نے ہے تو پھر اللہ پاک ڈائریکٹ ہی بھیج دیتا، اے معاشر کے لوگوں ڈائریکٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. پھر آدم کے پاس کیوں بھیجا؟ نوح علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ ابراہیم و خلیل کے پاس، اسماعیل کے پاس کیوں بھیجا؟ عیسیٰ کے پاس کیوں بھیجا؟ جب شفاعت ہی مصطفیٰ نے کرنی تھی، جب ساروں نے اذهبوا الی غیری کے الفاظ الاپنے تھے، پھر ڈائریکٹی حضور علیہ السلام کے پاس تاکہ ٹائم بچ جاتا. آواز قدرت آنے لگی، میرے بندو تمہارے ذہن بھی ٹھیک ہیں، شکوک و شبہات آ سکتے ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے اس کا دولہا ایک ہی ہے، سارے براتی ہیں، محشر کا میدان بقا ہے تو اس کا دولہا ایک ہی ہوگا. اے حبیب آج کے دن شفاعت آپ نے کرنی تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اور بھی شفاعت کر لیں گے. اگر میں ڈائریکٹ ان لوگوں کو تیری بارگاہ میں بھیج دیتا، آپ شفاعت کر کے ان کو جنت بھیج دیتے، تو یہ سمجھتے آج کا دن ہی ایسا ہے جس طرح مصطفیٰ نے شفاعت کر دی، آدم بھی اس طرح کر لیتے، ابراہیم بھی کر لیتے، موسیٰ بھی کر لیتے، نوح بھی کر لیتے، لیکن حبیب آج شفاعت صرف آپ نے کرنی ہے. میں آپ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ان کو نہیں بھیجوں گا، پہلے اور انبیاء کے پاس بھیجوں گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے، یہ سارے انبیاء کے دربار سے گھم گھما کے واپس آئیں، انہیں پتہ چل جائے آج جب کسی کی نہیں چلنی، آج جب کسی کی بات کو نہیں قبول کیا جانا، وہاں اگر ساری چیزیں قبول کی جانی ہے تو محمد مصطفیٰ کی قبول کی جانی ہے. سبحان اللہ. آج اللہ اکبر. آج کے اس دن جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، حضور سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جب میری سواری آ رہی ہوگی براق پہ سوار ہو کر میں محشر کے میدان میں پہنچوں گا، لوگ ادھر ادھر سے گھم گھما کے پھر میرے پاس آئیں گے، میں وہاں پہ پہنچوں گا تو دیکھوں گا انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء سونے کے ممبر پر براجمان ہوں گے اور اولیاء ٹیلوں پر براجمان ہوں گے. حضور ایک سائڈ پہ دیکھیں گے تو جناب آدم تشریف فرما ہیں، جناب نوح علیہ السلام تشریف فرما ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ اور کلیم اور عیسیٰ اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہیں. میرے آقا دوسری جانب دیکھیں گے تو حضور غوث العظم براجمان ہیں، حضور داتا علی اجویری گنج بخش فیض عالم براجمان ہیں، حضور معین بے کساں خواجہ غریب نواز براجمان ہیں، انبیاء براجمان ہیں، وہ نور کے ممبر پہ ہیں، اولیاء ٹیلوں پہ ہیں. اب کوئی ممبر باقی نہیں ہے، کوئی ٹیلا باقی نہیں ہے، ادھر سے مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے. سوچ رہے ہوں گے جب کوئی ممبر باقی نہیں بچا، جب کوئی ٹیلا باقی نہیں بچا تو حضور آج کے صدر مجلس ہیں، اور صدر ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی ایک خاص مسند ہوتی ہے. جب کوئی نور کا ممبر باقی نہیں ہے، جب کوئی ٹیلا باقی نہیں بچا تو حضور کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ آواز قدرت آئے گی، انبیاء تمہارے لیے سونے کے ممبر ہیں، اے اولیاء تمہارے لیے نورانی ٹیلے ہیں، مصطفیٰ کے لیے تو آج کے دن مقام محمود ہے. سبحان اللہ. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے. پھر انبیاء دیکھ رہے ہوں گے نہ ممبر باقی ہیں نہ ٹیلے باقی ہیں، حضور نے مقام محمود پہ براجمان ہونا ہے، تو مقام محمود کہاں ہے اور کیا ہے؟ مقام محمود کہاں ہے اور کیا ہے؟
کوئی نشست تو باقی نہیں بچی ہوئی، آواز قدرت آئے گی، نکارے خدا بجے گا، اے پیارے حبیب۔ ایک رات ایسی بھی آئی تھی، شب اسرا کی رات، تو پوری کائنات کو نیچے چھوڑ کر ملائے اعلیٰ پہ آ گیا تھا، سواری سمیت اوپر آ گیا تھا۔ اس رات کو تو کوئی نہ دیکھ سکا، اس رات کو تو کوئی نہ سمجھ سکا۔ اے حبیب، آج انبیاء کو نیچے چھوڑ کر، اولیاء کو نیچے چھوڑ کر، اہلیان محشر کو نیچے چھوڑ کر، ان کو دکھاتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے حبیب آج آپ اوپر آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ امام نجار تاریخ مدینہ کے اندر لکھتے ہیں، حضور اپنی سواری سمیت اللہ کے عرش پر براجمان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے عرش پر آواز قدرت آئے گی، فرشتوں میرے عرش پر میری شان کے مطابق کرسی لگاؤ، اللہ کی کرسی لگائی جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جو حضور علیہ السلام نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا۔ فرشتوں کو آواز دی جائے گی، عرش معلیٰ پر میری کرسی لگائی جائے، اللہ کی کرسی لگ جائے گی۔ آواز آئے گی، پیارے حبیب جس طرح شب اسرا کی رات تم ساری کائنات کو نیچے چھوڑ کر اوپر آیا تھا، اس رات کو تو کوئی نہ دیکھ سکا، کوئی سمجھ نہ سکا، آج پوری کائنات کے لوگ جمع ہیں، ان سب کو نیچے چھوڑ کر ان کو دکھاتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے ذرا اوپر آ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں عرش پر براجمان ہو جاؤں گا۔ اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے تحت لکھا وہ مقام محمود کیا ہوگا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ مقام محمود پہ اللہ پاک کا حکم ہوگا، ابھی آپ مقام محمود پہ بیٹھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وہ مقام محمود کیا ہوگا، تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں عسى اللہ ان یجعل اللہ تعالی معہ علی کرسیہ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جو اللہ کی کرسی عرش پر لگائی جائے گی، اللہ حکم دے گا اے حبیب آپ کا مقام محمود یہ ہے، اس کرسی پر میرے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر عسى اللہ تعالی معہ علی کرسیہ، اس کرسی پر میرے ساتھ براجمان ہو جائیں۔ اللہ، اب اعتراضات ہوتے ہیں، جی وہ خدا تھے، یہ مصطفیٰ تھے، وہ کیسے ایک کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، باپ اور بیٹا ایک کرسی پہ بیٹھ جائیں تو باپ باپ رہتا ہے، بیٹا بیٹا رہتا ہے۔ اگر حضور اس کرسی پر بیٹھ گئے تو خدا خدا رہے گا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ اس کرسی پر تشریف فرما ہوں گے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی محبت چاہے گی کہ حبیب اس کرسی پر بیٹھ جائیں، اللہ کی محبت یہ چاہے گی میرے حبیب اس کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن فاقوموا، میرا ادب کہے گا نہیں، میرا ادب مجھے کھڑا کر دے گا، میرا ادب مجھے کھڑا کر دے گا، میں اللہ کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور پھر آواز قدرت آئے گی میرے حبیب ماذا ترید ان اصنع امتکم، حبیب بتائیں امت کے لیے کیا چاہتے ہیں، حبیب بتائیں امت کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بھائی ملاقات ہو رہی ہے، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، آپ اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں، سب سے بڑا محب اللہ ہے اور سب سے بڑا محبوب حضور علیہ السلام کی ذات، ملاقات ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا پہلے الیک سلیک ہوتی، ابھی آپ کیسے ہیں، کیسے آنا ہوا، راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، پریشانی تو نہیں ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ الیک سلیک ہوتی، لیکن پہلا کلام امام قرطبی اور امام نجار نے تاریخ مدینہ کے اندر لکھا، پہلا کلام یہ ہوگا ماذا ترید ان اصنع امتکم، ابھی آپ امت کے متعلق کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ذات عالم الغیب ہے، وہ ذات جانتی ہے آج کے اس دن میں حبیب کو نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنے قرابت داروں کی فکر ہے، اگر تاجدار کائنات کو فکر ہے تو اپنے غلاموں کی فکر ہے، حضور کو فکر ہے تو اپنی امت کی فکر ہے۔ حضور علیہ السلام ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے عجل حسابہم، اے خالق و مالک اللہ باقی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے حساب جلدی کر لیا جائے، حساب و کتاب میں۔ اے ذات باری تعالیٰ میں جانتا ہوں
تقاضا بھی یہی ہے، عدل کا تقاضا یہی ہے، میری امت آخری امت ہے، اس کا حساب بھی آخر میں ہونا چاہیے عدل کے مطابق۔ لیکن اے خالق و مالک اللہ، میں عدل نہیں چاہتا، میں تیرا فضل چاہتا ہوں، میں تیرا فضل چاہتا ہوں، میں تیرا فضل چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو ہی ضابطے ہوں گے، کچھ لوگ، پھر آواز قدرت آئے گی، فرشتوں میزان لگا دو، میزان لگ جائے گا، میزان پہ ناپ تول شروع ہو جائے گا، دو ہی ضابطے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے جنت جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ میری شفاعت سے جنت جا رہے ہوں گے۔ اچانک جبریل حاضر ہو جائیں گے، میرے کان میں آ کے کہیں گے حبیب آپ کے کچھ امتیوں کو جہنم پھینک دیا گیا، آپ کے امتیوں کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، میں اسی جگہ پر عرش معلی پر مقام محمود پہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ آواز آئے گی اے حبیب ارفع راسک یا محمد، حبیب ذرا سر تو اٹھائیں، سبحان اللہ، سر تو اٹھائیں، کل تسمع، ذرا بولیں تو صحیح، آپ کی سنی جائے گی۔ ارفع راسک، سر اٹھائیں، کل تسمع، بولیں آپ کی سنی جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آواز اشفع تشفع، اوے آپ شفاعت کریں حبیب، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سل توتا، حبیب آپ مانگیں تو صحیح، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ پاک چاہتا تو ایک دفعہ کہہ دیتا حبیب ذرا سر اٹھائیں، جو چاہتے ہیں مانگیں مانگیں، لیکن چار الفاظ ہیں مختلف، کل تسمع، آپ بولیں آپ کو سنا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سل توتا، حبیب آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ بھی چاہتا تھا میرا حبیب کے ساتھ کلام تھوڑا طویل ہو جائے، جیسے وہ جناب موسیٰ کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا معراج کے موقع پہ۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب 4 مرتبہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا حبیب آپ ذرا سر تو اٹھائیں، آپ بولیں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ مانگیں دیا جائے گا، شفاعت کریں شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے خالق و مالک اللہ، میرے کچھ امتیوں کو جہنم پھینک دیا گیا، میں چاہتا ہوں انہیں جہنم سے نکلوا لوں۔ تو امام نجار تاریخ مدینہ کے اندر اس حدیث پاک کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا انطلق فاخرج من النار، اے حبیب آپ جائیں، فاخرج من النار من کان فی قلبہ فمثقال شعیرۃ من ایمان، آواز قدرت آئے گی اے حبیب علیہ السلام آپ خود جائیں، جا کر من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں۔ تو حضور علیہ السلام جائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن ابھی کچھ اور باقی بچ جائیں گے۔ حضور پھر دوسری مرتبہ وہاں پہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ 4 مرتبہ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب سر تو اٹھائیں، کل تسمع آپ بولیں آپ کو سنا جائے گا، سل تو ہوتا آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفع تشفع آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اے خالق و مالک اللہ، تیرا حکم ہوا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے جنت بھیج دوں، میں نے ان کو نکال کے بھیج دیا، لیکن مالک کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اس سے بھی کم ایمان ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی انطلق فاخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، اے حبیب علیہ السلام جائیں جس آدمی کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان کی رمق ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا حضور اس کو نکال کر جنت میں بھیجیں گے، پھر تیسری مرتبہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔
پھر 4 مرتبہ اللہ لاڈ کے ساتھ محبت کے ساتھ فرمائے گا ابھی سر تو اٹھائیں، بولیں سنا جائے گا، مانگیں عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام عرض کریں گے مالک تیرا حکم ہوا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے ان کو نکال لیا، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لیا، لیکن ابھی اے خالق و مالک اللہ ابھی کچھ اور بھی ہیں۔ تو آواز قدرت آئے گی انطلق فاخرج من النار من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل۔ اے حبیب علیہ السلام جائیں، جا کر جس آدمی کے دل میں ذرے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان کی رمق ہے، اسے جہنم سے نکال کر جنت کے راستے کا مسافر بنا دے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور ان کو بھی نکال لیں گے 3 دفعہ، ذرے سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، ان کو بھی نکال لیا جائے گا۔ امام نجار لکھتے ہیں حضور علیہ السلام 4تھی مرتبہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ اعلان فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع وشفع تشفع، ارفع راسک سل توتا، ابھی آپ بولیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو تاجدار کائنات سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک لم یزل، جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا ان کو نکال لیا گیا، جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان تھا ان کو بھی نکال لیا گیا، جن کے دل میں اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم ایمان تھا اسے نکال لیا گیا۔ لیکن اے خالق و مالک اللہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، باقی ان کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، ابھی مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے 1 مرتبہ بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے اسے نکال کر جنت کے راستے کا مسافر بنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ تو جس نے 1 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا ہوگا اسے بھی نکال کر حضور جنت کے راستے کا، یہ ہے مقام شفاعت اور یہ ہے مقام معبود۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب سارے جہنمیوں کو نکال لوں گا پھر میں واپس جنت کے دروازے پہ آؤں گا، دیکھوں گا کہ وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، مومنین بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں پوچھوں گا بھئی اندر کیوں نہیں جاتے، جنت کیوں نہیں جاتے؟ آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے محمد ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دقل باب کرتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، بس اس کے بعد کوئی جواب نہیں آتا، دروازہ نہیں کھلتا۔ حضور فرماتے ہیں ذرا پیچھے ہٹو مجھے دقل باب کرنے دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں آگے بڑھ کر انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے آگے بڑھ کر میں پھر جنت کی زنجیروں کو ہلاؤں گا۔ اللہ اکبر، حلق الجنہ یحرک حلق الجنہ، میں جنت کے دروازے کو کھڑکھڑاؤں گا، آواز آئے گی من انتا، آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں لب کھولوں گا، تبسم کرتے ہوئے میں کہوں گا میں محمد ہوں، انا محمد، انا محمد، میں محمد ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی حبیب آپ کا تو انتظار تھا، آپ ہی کا تو انتظار ہو رہا تھا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، سارے نبی، سارے ولی، سارے اولیاء، علماء، مومنین، مسلمین جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں سب سے پہلے، امام نجار بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاریخ مدینہ کے امام نجار نے لکھا، حضور فرماتے ہیں جب میں پہلا قدم جنت میں رکھوں گا یستقبلنی رحمتی، جب میں پہلا قدم جنت میں رکھوں گا
آواز آئے گی، اے حبیب ذرا آپ رک جائیں، آپ کا خدا آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرا استقبال ہوگا، میرے استقبال کے بعد پھر جنتی جنت چلے جائیں گے۔ تو دوستان عزیز، زندگی کا مدار حضور کی ذات ہے، زندگی کا محور تاجدار کائنات کی ذات ہے، ہمارا ایمان کی بقا حضور کی عزت میں ہے، ہمارے دل کی اجڑی ہوئی بستی کا جو چراغ ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ جو اپنا ایمان سلامت کرنا چاہتا ہے، جو اپنی عظمت کو سلامت کروانا چاہتا ہے، جو اپنے رابط کو حضور کے ساتھ استوار کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک ہی ضرورت ہے اور ایک ہی چیز ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کی جائے، حضور کو اپنا سب کچھ مان دیا جائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا جی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وآخر دعوانا